رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ شروع تھا. قوم کے سرداروں نے جو بڑے متکبر تھے ایمان نہیں لائے. حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی لگائی اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم آپ کو اس بستی سے نکال باہر کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، ہم ایک چیز کو پسند ہی نہیں کرتے، اس میں نہ کبھی داخل ہوئے تھے نہ قیامت تک داخل ہونا ہے، تو ہم اس میں کیسے آئیں گے. اور قوم کو بھی دھمکی چڑھائی لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو نقصان اٹھاؤ گے. دھمکی چڑھانے والوں پر سزا ہوئی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، ایک زلزلے نے انہیں پکڑا اور گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو دیکھ کر فرمایا فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں تمہاری پہلے خیر خواہی کر چکا ہوں، میں مدت عمر تمہیں اللہ کے حکام پہنچاتا رہا ہوں، تم نے مانا نہیں، آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑ گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا. آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، جس بستی میں ہم نبی بھیجتے ہیں اور وہ دعوت دیتا ہے اور لوگ نہیں مانتے تو پہلے ہم ان کو تنگیوں، فاقوں اور پریشانیوں میں پکڑتے ہیں تاکہ وہ گڑ گڑا جائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو کے توحید مان لیں اور پیغمبر کی اتباع کریں. اگر وہ اس طرح نہیں مانتے تو پھر ہم ان پر خوشحالی کے دروازے اور صحت مندی ان کو دے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مال و دولت ہو جاتا ہے. پھر شکر کے طور پر اگر مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر اس حال میں بھی تو پھر ہمارا ان پر عذاب آ جاتا ہے. افامن اہل القریٰ یأتیہم بأسنا ضحی، عذاب ہمارے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں. کبھی ایک رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور کبھی یہ دن کو کھیل رہے ہوتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے. بیمار بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں، یکدم اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ جو اللہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازش کا ان کو بدلہ دیں گے. تلک القرآن نقص علیک، فرمایا یہ بستیاں جن کے تم وارث ہو اس وقت، یہ تمہارے لیے عبرت ہیں کہ ان کے باشندے پہلے یہاں رہتے تھے، ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا، تم ان سے عبرت پکڑو اور تم ان کی راہ پر نہ چلو. ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں مانا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لمبا قصہ چلتا ہے. جرأت مندی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا بھی مقابلہ کیا اور اپنی قوم کا بھی مقابلہ کیا.
موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو کہنے لگے انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں اور میں حق کہتا ہوں اور تمہارے پاس دلیل لے کر کے آیا ہوں، توحید کو بھی مان لو اور بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو بھی آزاد کر دو۔ فرعون نے کہا تو اگر کوئی دلیل لایا ہے تو پیش کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالا تو سفید تھا۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ ایک جادو کی قسم ہے، ہم جادوگروں کو بلا کر موسیٰ اور ہارون کو میدان میں شکست دیں گے تاکہ اس کا کوئی حمایتی پھر اٹھ کے نہ آ جائے جب وہ شکست میدان میں کھا جائے گا۔ جب انہوں نے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال لو، بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی میدان میں اور لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا۔ وَجَاءُوا بِالسَّحَرِ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِالسِّحْرِ عَظِيمٍ، جادو کے ذریعے ان کو سانپ نظر آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا اب بھی اپنی لاٹھی ڈالیں، وہ ڈالی تو وہ سانپ حقیقی بن گیا، اس نے منہ کھولا تو سارے سانپوں کو نگل گیا، لوگوں کو نگلتا ہوا نظر آیا۔ تو جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو یہ کہنے لگے یہ جادو نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ اسی وقت وہ مغلوب ہو کر سر سجدے میں انہوں نے ڈال دیا اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے انہیں دھمکایا یہ تمہاری آپس میں مل کر سازش ہے، اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ ان کا ایمان پختہ تھا، کہنے لگے کچھ بھی کر لے ہم ایمان لا چکے ہیں، اس سے واپس نہیں آ سکتے۔ کیا ایمان لانا یہ عیب ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، مضبوط رہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی یا اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہماری موت مسلمانوں کے ساتھ ہی آنی چاہیے۔ فرعون کی قوم نے کہا موسیٰ اور اس کی قوم کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے اور جو آپ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آپ کے معبودوں کو مانتے ہیں، یہ کیسا طریقہ ہے؟ فرعون نے انہیں تسلی دی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بچیوں سے نفع اٹھاتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گھبرا گئی، کہنے لگے ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصائب میں ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کوئی بات نہیں، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها، صبر کرو اللہ سے مدد مانگو، زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان قوم کو ہلاک کر کے تمہیں جگہ دے دے گا، پھر دیکھے گا تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قوم فرعون کی نحوست آئی اور ان پر عذاب آنا شروع ہو گئے، قحط پڑ گیا۔ جب کوئی مصیبت اور قحط پڑتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا عذاب بھیجا، یہ 9 جو معجزے مشہور ہیں۔ طوفان آیا، ٹڈیوں کا طوفان آیا اور اس کے چچڑیاں اور مینڈکیں اور خون، یہ لگاتار بار بار تھوڑے وقفے کے بعد عذاب ان کو شروع ہوئے، تو یہ گھبرا کر کہنے لگے موسیٰ آپ عذاب دعا مانگیں اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے تو ہم اب ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی عذاب کر دیں گے۔ لیکن عذاب جو ہی ہٹتا کچھ دیر کے بعد یہ پھر اسی طرح اپنی بدماشیوں میں آ جاتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آخر میں
ان کو تباہ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ ہم نے قوم فرعون سے بدلہ لیا اور ان کو پانی میں غرق کر دیا، اور قوم بنی اسرائیل کو جو دنیا میں کمزور سمجھی جاتی تھی اللہ نے ان کو حکومت دے دی اور ان کو خوشحالیاں دے دی، اور فرعون کے سارے کارنامے اور ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر فاتوا علی قوم یعکفون۔ ایک وقت آیا جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، ابھی فرعون زندہ تھا، لے کر چلنے لگے کہ یہاں سے چلے جاؤ واپس مصر کی طرف۔ تو راستے میں دریا پڑتا تھا، وہ پار کر گئے اور کہنے لگے یا موسیٰ موسیٰ۔ آگے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کر رہے تھے، یہ چونکہ جانتے کچھ بھی نہیں تھے، ابھی نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے، سیکھا بھی، کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی خدا مقرر کر دو تاکہ ہم بھی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی عبادت کریں۔ فرمایا انکم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو۔ فرعون کو اگر تم نے غیر کوئی پوجنا تھا تو فرعون کے پاس ہی رہتے، یہ بتوں کو اور ان چیزوں کو پوجتے ہیں، یہ کوئی خدا ہو سکتے ہیں؟ ان ہؤلاء متبر ما ہم، یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں اور باطل ہیں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کہ اور معبود بنا دوں؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ دریا کے پار کر دیا، اور فرعون جب آیا اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو جو ہے ڈبو کر رکھ دیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طور پر آئے، ہم آپ کو کتاب دیں گے جو دستور ہوگی جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو 30 دن کا فرمایا، پھر 10 دن بڑھا کر 40 دن کا چلہ پورا کر کے کتاب عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے جب طور پہ جا رہے تھے، اپنے بھائی ہارون کو فرمایا کہ میری جانشینی کرنا، قوم کی اصلاح کرنا، فسادیوں کی پیچھے نہ لگنا۔ تو معلوم ہوتا ہے جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اب کہیں جانا ہو تو کسی اور کے ذمہ داری لگا کے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تو بڑا ہی مزہ ہے، کہنے لگے یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے آپ ذرا اپنی شکل دکھا دیں تاکہ میں بھی دیکھ کر اور محظوظ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہم آپ کی تسلی کے لیے پہاڑ پر ذرا تجلی ڈال دیتے ہیں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو قریب تھے وہ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے، کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ موسیٰ میں نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے اور کلام بھی آپ سے براہ راست کرتا ہوں، یہ کتاب لے اور شکر کر اور لوگوں کو اس کے مطابق جو ہے تبلیغ کر۔ اس کتاب کے اندر بہترین نصیحتیں ہیں، تفصیل ہے زندگی گزارنے کی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ فخذھا بقوت، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں اور قوم کو بھی حکم دے، یہ سارے خوبصورت احکام اس کے لئے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کچھ لوگ تکبر کرتے ہیں ناحق طور پر، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ ایمان نہیں لائے اور ہدایت کی راہ دیکھ کر اس سے روگردانی کرتے ہیں اور گمراہی کی راہ دیکھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کامیابی کب ہو سکتی ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتیں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، ان کے کچھ اچھے اعمال بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تھے تو پیچھے قوم نے سامری کی قیادت میں ان زیورات سے جو
فرعون سے مستعار مانگے ہوئے تھے، اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے خوب سمجھایا لیکن نہ سمجھے۔ بعد میں ان کو بھی پریشانی ہوئی، وہ پریشان ہو کر کہنے لگے ہمیں رب مہربانی نہ کرے اور بخشے نہ تو ہم تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا غصے میں واپس آئے اور پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا اور فرمانے لگے، اس کے داڑھی اور سر پہ ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جان، میری ماں کے بیٹے، مجھے قوم نے کمزور سمجھا اور میں قوم میں تفریق نہیں ڈالی۔ اگر میں مقابلہ کرتا تو کچھ میرے ساتھ ہوتے، کچھ ادھر ہوتے، تو لڑائی ہو جاتی اور پھر آپ کہتے کہ میرے آنے سے پہلے تم نے یہ کیا کر دیا۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اب ساری قوم کے سامنے میری بے عزتی نہ کر، ان کو مت ہنسا، میں ان قوم میں سے نہیں ہوں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، فوراً ہی دعا مانگی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بھی بخش، میرے بھائی کو بھی بخش، اپنی رحمت میں ہم سب کو داخل کر دیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کی پرست شروع کر دی، قریب تھا کہ ان پر عذاب آتا اور وہ ذلیل اور خوار ہو جاتے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا میں، اور جن لوگوں نے کوئی برا کام کیا، وہ آج بھی کوئی کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں اٹھائیں اور اس کے اندر جو بہترین احکام لکھے ہوئے تھے وہ لوگوں کو بتائیں، لیکن قوم پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ٹیڑھی سی قوم تھی، کہنے لگے آپ 40 دن بیٹھ کے وہاں لکھتے رہے اور یہاں آ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ کتاب میری ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 70 آدمی، ان کچھ لوگوں کو، سرداروں کو لائے تورات لینے کے، تورات تو آ گئی، میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ کتاب میری ہے، وہ بھی آواز سن لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار لیے اور وہاں پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز سنی تو کہنے لگے نہیں، ہم سن تو رہے لیکن دیکھ نہیں رہے، ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو اس گستاخی پر ان کو ایک زلزلے نے پکڑا اور ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ سردار یہاں مر گئے تو میری قوم پھر میرے ساتھ جھگڑے گی، یہ ہمارے سرداروں کو جا کے مروا دیا، یا اللہ ان کو زندہ کر دیا گیا، اور پھر وہ واپس لائے تو مان لیا۔ لیکن وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اب قوم نے مطالبہ کیا، یا اللہ ہمارے لیے بھلائیاں دنیا اور آخرت کی لکھ دیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں لکھی جاتی، یہ ایک اصول ہے، اس کے تحت جو بھی آئے گا، میرا عذاب تو جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، عام نہیں کرتا، لیکن میری رحمت ہر پر وسیع ہے، سب کو ملتی ہے، مومن ہو یا کافر ہو، انسان ہو یا جن ہو یا کوئی حیوان ہو۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی، میں جو ہے رحمت اور یہ کامیابی ان کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور ہماری آیت کو مانتے ہیں اور اس نبی کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہوگا اور اس کو اپنی تورات میں بھی وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، عمدہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے، بری چیزوں کو حرام بتاتا ہے، اور ان سے مشکل احکام کو وضع کرتا ہے۔ اور ایسا پیغمبر ہے جو لوگ ان کی عبادت، ان پر ایمان لائیں گے اور ان کو قوت دیں گے اور ان کی عزت کریں گے اور اس نور کی اتباع کریں گے جو ہم قرآن پاک ان کے ساتھ نازل کیا ہوگا، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہوں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ختم نبوت کی بھی آیت ہے اور خطاب عام ہے۔
اے لوگو تم ساروں کی طرح مجھے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ مالک ہے زمین آسمان کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے نبی پر، جو خود بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اللہ کی کلمات پر، اور اس کی اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات آئی، ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پا گئے اور انصاف میں آ گئے اور کچھ نہیں۔ ان کے 12 قبیلے تھے۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے لاٹھی پتھر پر ماری تو 12 چشمے بن گئے۔ ہر ایک نے اپنا چشمہ سنبھال لیا اور پانی وہاں سے پیتے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جنگل میں بادل کو سایہ بان بنایا اور ہم نے کھانے کے لیے من و سلوہ ان کو دیے، اور ہم نے کہا کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق، لیکن انہوں نے اس کی قدر بھی نہیں کی، ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارا تو کوئی نقصان نہ ہوا۔ جب انہوں نے کہا اور چیزیں بھی چاہیے، ہم نے کہا تم جہاد کرو، ورنہ ساتھ والی بستی ہے اس میں چلے جاؤ، اور منڈیاں وہاں لگی ہوئی، تمہاری مطالبے کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ اور جب فتح حاصل کر کے جانے لگو تو حتت کا مطلب یہ اللہ ہمیں تو بخش دے، اور جھک کے تواضع کرتے ہوئے جانا۔ فبدل الذین، لیکن ظالم لوگوں نے اس بات کو حتہ کی جگہ ہنتا شروع کر دیا، یا اللہ ہمیں دانے، گندم کے دانے خوشوں کے اندر عطا کر دے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان میں سے ایک قوم یہ بھی تھی، اس سمندر کے کنارے پر رہتے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ان کو کہا ہفتے کے دن تم نہ پکڑا کرو۔ یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا ہفتے کے دن سامنے آ جاؤ اور پورا ہفتہ نیچے رہو۔ جب دیکھتے ہفتے والے دن مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں اور پکڑنے کی اجازت نہیں، اور باقی پورے 7 دن جو ہے 6 دن وہ ہمیشہ نیچے رہتی ہیں، نہ کنڈیوں کے ساتھ آتی ہیں، نہ جال میں آتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے بنا کر وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے پکڑنا شروع کیا، باقیوں نے روکنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے روکنا چاہا وہ کچھ مدت روکتے رہے، لیکن پھر 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے کہا بس ہم نے بہت کچھ کر دیا، اب ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن دوسری جو ایک جماعت تھی وہ آخر تک روکتی رہی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایک جماعت نے کہا ایسی قوم کو کیوں واعظ کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے حضور معذرت کریں گے کہ ہم نے تو ان کو حکم دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کسی وقت یہ بات آ جائے، لیکن انہوں نے وہ نہ مان کے دیا۔ آخر کار وہ دن آ گیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ، ہم روکنے والوں کو نجات دی، اور جو نہیں رکے تھے ان کو سخت ترین عذاب کے ساتھ پکڑا کہ بندر بنا دیا گیا۔ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ان لوگوں پر قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا عذاب آتا رہے گا، اگر یہ باز نہ آئے تو کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہی رہے گا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم سخت سزا دینے والے ہیں، تو بخشش کرنے والے بھی ہیں، جو ان میں سے توبہ کر لے گا معاف بھی کر دیں گے۔ ان کی مختلف جماعتیں بن گئی، کوئی نیک تھے اور کوئی برے تھے، ہم نے ان کو حسنات اور سیئات کے ساتھ آزمایا۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد پھر ان کے جو خلیفے جو بنے وہ ناکام اور ناخلف لوگ تھے، وہ دنیا کا سامان لیتے تھے اور ساتھ کرتے اللہ معاف کر دے، جس طرح آج کل ہم بھی کہتے ہیں اللہ معاف کر، نماز بھی نہیں پڑھنی اللہ معاف کرے گا، روزہ ہی نہیں رکھنا اللہ ہی معاف کرے گا جی، اور سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، برائیاں کرنا اللہ ہی معاف کرے گا، اور یہ کام ان یہودیوں کا ہے۔ تو آخرکار ان پر اللہ تعالیٰ نے سزا بھیجی۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یہودیوں کی خباثت کا
بیان ہے کہ تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ نے پہاڑ کو اوپر کر دیا، فرمایا لو تو خیر نہ مانو تمہیں اس کے نیچے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میثاق کا ذکر ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے روحوں کو پیدا کر کے انہیں کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا، یہ ہم نے وعدہ اس وقت یاد دلا دیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو وہ تو میثاق پتہ نہیں پہلے ہی تھا، ہمیں وہ بات دنیا میں یاد ہی نہیں رہی، یا ہمارے ماں باپ نے بڑوں نے جو ہے شرک کیا اس کی وجہ سے ہمیں کیوں پکڑا جاتا ہے۔ اس واسطے براہ راست سب کو یاد دلایا جاتا ہے اور سب الگ الگ جو ہے مکلف ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ کہ ہاں کوئی نیک ہو یا برا ہو ایک حالت میں نہیں رہتا، اگر نیکی والا نیکی چھوڑ دے تو اس پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور برائی والا برائی چھوڑ دے تو اللہ کی رحمت اس پر بھی ہو سکتی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بلعام بن باعورہ، وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اللہ قبول، وہ بڑا نیک تھا، لیکن لوگوں کے اکسانے میں اور دنیا کے لالچ اور بیوی کے جو ہے مکر میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ اللہ نے وہ دعا اس سے ہونے نہیں دی، انہی کے خلاف سی جن کے حق میں کرتا تھا۔ آخر کار اس کا اپنا حال یہ ہو گیا، وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا اور اس کی زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی اور اسی طرح دنیا میں ذلیل ہو کے مر گیا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جو جس کو اللہ ہدایت دے ہدایت یافتہ جو ہوتا ہے، جو آدمی گمراہ ہو تو وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، دل تو سب کے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں حق کو سنتے نہیں، عام جانوروں کی طرح لگے پھرتے ہیں، تو پھر جہنم میں نہ جائیں تو اور کہاں جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، جس نام کو بھی پکارو، اللہ رحمان رحیم غفور، جو بھی مرضی ہے وظیفہ ہر ایک نام کا کر سکتے ہو۔ باقی لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سب کو چھوڑو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ، ایک جماعت جو ہے وہ حق کو لیتی ہیں اور دوسری جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں۔ والذین کذبوا، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ یکدم نہیں پکڑتے، بعض دفعہ یکدم ہی پکڑا جاتا ہے، اور ہم مہلت دیتے ہیں۔ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہماری جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، یہ لوگ سوچتے نہیں، اور تو سوچیں تو ان کو پتہ چل جائے تمہارے ان کے صاحب یعنی نبی علیہ السلام پر کوئی جنون نہیں ہے، یہ خواہ کا الزام لگاتے ہیں۔ اولم ینظروا، کیا دنیا کے اندر یہ آسمان زمین میں دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اپنی توحید کے دلائل میں پیدا کر رکھا ہے، قیامت قریب ہے، اب نہیں مانو گے تو کس بات پر ایمان لاؤ گے اس کے بعد؟ جس کو اللہ ہی گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب لنگر انداز ہوگی یعنی واقع ہوگی، ان کو کہہ دیجئے قیامت تو آئے گی لیکن اس کے وقوع کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ثقلت فی السماء، یہ زمین آسمان پر بھاری ہے، یہ جب آئے گی اچانک آئے گی کسی کو پتہ نہیں، لیکن یہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ صرف اسی کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں لا املک الا نفسی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اپنی مرضی کے مطابق مالک نہیں ہوں، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے۔ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیریت جمع کرتا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اس کی بیوی اس سے بنائی تاکہ اسے سکون حاصل ہو۔ ان میں سے ایک جوڑا ایسا بھی کرتا ہے جب وہ جوڑا آپس میں ملتا ہے عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پھر جب وہ ان کو یقین ہو جاتا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، ہم شکر ادا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک بچہ دے دیتا ہے تو پھر شرک کرتے ہیں، کسی اور بابے کا نام لگا دیتے ہیں، کسی پتھر اور کسی بت اور کسی قبر والے کا نام لگا دیتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں؟ جو پیدا ہوئے ہیں کسی کو پیدا نہیں کر سکتے، نہ
کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، کان آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں چلیں پکڑیں؟ یہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے، یہ پتھر ویسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تمہارے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ دوست ہے ان کا جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور صالحین کا دوست ہے۔ والذی تدعون، جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری۔ اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ سنتے بھی نہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں، جس طرح آپ تصویر کی طرف دیکھیں نا لگے ہوتے ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے یہ تصویر کا بندہ جو ہے میری ہی طرف دیکھتا چلا جا رہا ہے حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ مکارم اخلاق کا حکم ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف کر دیا کریں اور نیکی کا حکم دیا کریں اور جاہلوں سے درگزر کر لیا کریں۔ اگر شیطان کسی کو چونکا دیں تو اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ ان الذین اتقوا، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں خیال آتا ہے وہ چونک جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں، اور لیکن شیطان اپنے مریدوں کو گمراہی کے اندر آگے دھکیل دیتے ہیں اور کوتاہی اس میں نہیں کرتے۔ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ دکھائیں، نہیں ادھر سے آتا تو آپ خود کھینچ کے لے آئیں۔ آپ کہیں جی میں تو وہی کا تابع ہوں، جو مجھے معجزہ ملتا ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں، جو حکم ہوتا ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر آہستہ آہستہ پکارا کرو، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ اللہ کے کچھ فرشتے اس کے سامنے اور ہر وقت سجدہ اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں، وہ تو کبھی تھکے نہیں۔ یہ سألونک عن الانفال، آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا مال ہے، اس کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تو اس کے دل دہل جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان کا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات والے ہم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اللہ کے ہاں ان کے درجات ہیں، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اللہ نے ہی یہ سارے اسباب بنائے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مال غنیمت ملا۔ تم تو اس قوم کی طرف جانے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بلکہ تم تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کہ موت کی طرف جانا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے، تمہیں ان کے ساتھ لڑنا ہی پڑا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ مال غنیمت آئی تو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اس واسطے مال غنیمت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو بھیجے ہیں صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی فتح دے سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں جب تمہیں پہلے پریشانی تھی، ہم نے آپ کو سکون دیا، بارش اتار دی، تمہیں اونگ آنے لگی اور پانی تمہارے اوپر آ گیا اور بارش برسنے لگی اور بادل نے سایہ کر دیا، تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرشتوں کو جو مدد کے لیے آئے تھے انہیں حکم تھا کہ ان لوگوں کو تسلی دو اور ان کے دشمنوں کی گردنیں اور پوروں تک کاٹ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، جنگ کا قانون یہ ہے کہ جب تم میدان جنگ میں جاؤ تو پھر پیچھے موڑ کے نہیں آنا، یا فتح حاصل کرو یا جان دے دو، شہید ہو جاؤ۔ جو آدمی واپس لوٹے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا، الا یہ کہ وہ پیترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے یا اپنی جماعت میں ملنے کے لیے ہٹتا ہے تو اس کو گنجائش ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے حقیقت میں تم نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور اے پیغمبر، آپ نے جو مٹھی پر ریت کی ڈالی تھی ہم نے ان کی آنکھوں میں پہنچائی تھی،
ان تستفتیو مشرکین ہو، تم یہ فتح کہتے تھے تو فتح تو مسلمانوں کو ہو گئی ہے، اگر تم باز آ جاؤ گے تمہارے لیے حق میں بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم دوبارہ پھر مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی پھر ان کی مدد کریں گے، اور تمہاری مال جان فوج کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، دوسرا قانون یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگے رہو کرو، اور تم ان کی اطاعت سے نافرمانی نہ کرو اور بات کو غور سے سنا کرو۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم، بدترین جانور وہ ہیں جو گنگے بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے سے بہرے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّهُمْ أَسْمَعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو جب وہ تمہیں پکاریں تو فوراً جواب دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ بندے اور اس کے دل کے اندر حائل ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ واتقوا، کچھ لوگ اپنے آپ کو نیک بنا کے الگ رہتے ہیں اور بروں کو روکتے نہیں۔ فرمایا نہیں، جب میرا عذاب آتا ہے تو پھر ظالموں پر نہیں آتا، نیک بھی اس میں رگڑے جاتا ہے، قیامت میں الگ کر دیں گے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نا جب تم تھوڑے سے دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی، شان دی، شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، چوتھا قانون یہ خیانت نہ کیا کرو۔ پانچواں قانون یہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم، اللہ سے اگر تم ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان ایک نعمت ہے وہ عطا فرمائیں گے، حق اور باطل کو تم واضح طور پر دیکھ لو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مشورے کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ملک باہر کر دیں، لیکن وہ ان کی سازش ناکام ہوئی، ہم نے آپ کو زندہ سلامت مکہ سے نکال کر مدینہ بھیج دیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، جب ان مشرکین کو آیات سنائی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم ایسا کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی عربی عبارت آ جائے گی۔ فرمایا پھر لے آؤ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، یہ تو ایسے بے وقوف ہیں اپنے حق میں خود بد دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر دین حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو یا اللہ ہمارے اوپر بارش پتھروں کی برسا دے یا کوئی اور عذاب۔ یہ ظالم دعا تو یوں کرتے اگر حق ہے تو ہمیں توفیق دے، لیکن کہ یہ کہنے لگے حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دیں۔ یہ عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجتے رہے، اور اس وجہ سے کہ یہاں لوگ کو استغفار کرتے ہیں، استغفار کی برکت سے بھی ہم ان کی عذاب نہیں بھیج رہے۔ یہ تو مستحق عذاب ہو چکے ہیں، یہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس کے وہ ولی وارث نہیں ہیں، کیونکہ متقین اور پرہیزگاری مسجدوں کے وارث اور مالک ہوتے ہیں اور ان کا انتظام چلاتے ہیں۔ ان کی نماز کیا ہے؟ صلاۃ من البیت اللہ، یہ سوٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور ننگے طواف کرتے ہیں، یہی باتیں ہیں کوئی؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کافر لوگ اپنے مال جمع کر کے اور جناب چندے کر کے اور خود دے کر دین کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کر لیں سارا کچھ، لیکن کل ان کے لیے افسوس کا یہ باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے جہنم میں ٹھونس دیں گے۔ یہ جہاد اس واسطے ہے تاکہ خبیث اور طیب کو الگ کر دیا جائے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، آپ کافروں سے کہہ دیے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقے گناہ معاف کر دیں گے، اگر یہ واپس پھر نافرمانی کی طرف لوٹیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہ طریقہ اپنائیں گے جو ان سے پہلے نافرمانوں پر اپنائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جہاد کا حکم ہے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کے عمل کو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، اگر وہ پھر جائیں تو جان لو
ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، تم اللہ کے حکم سے میدان میں کود پڑو، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا آقا اور سردار ہے، بہترین سردار اور آقا اور دوست ہے، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تم ذرا اس کے حکم کو لے کر آگے نکلو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔